آپ کو مانیٹر کرنا, آپ کو چیک کرنا زیادہ ایزی ہے. اب وہ انہوں نے سمندر کے اندر ایک باڑ بھی لگا دی ہے کہ آپ کشتی کے ذریعے بھی اسے کراس نہیں کر سکتے. جیسے ہی آپ اسے ٹچ کریں گے تو آپ ریڈار میں آ جاتے ہیں اور وہ گریک والے آپ کو پیچھے دھکیلیں گے. اور اسی وجہ سے وہ کشتی کا حادثہ پیش آیا تھا جو لیبیا سے اٹلی جا رہی تھی. لوگوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ہمارا جو وہ کشتی تھی, بڑی شپ تھا, اس کو انہوں نے ڈبویا, کیونکہ وہ جو بڑا شپ ہوتا ہے آرمی کا, وہ جب پاس سے گزرتا کسی چھوٹی کشتی کے تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں کافی جانیں چلی گئی تھی, یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ پیچھے دھکیل رہے تھے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کیونکہ میں واحد پاکستانی تھا جرنلسٹ جو وہاں پہ جا کے میں نے کور کیا تھا, اور دین میرے ساتھ پاکستانی یعنی کشتی کے لوگوں نے بتایا اس میں کچھ لوگ بچ بھی گئے تھے. جو بچے تھے میں نے ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے یہ کہا کہ دھکیلا جا رہا تھا. ہاں جی, انہوں نے یہ کہا, دو لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ریسکیو ٹائم سے نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی. چونکہ وہ قریب آئے ہیں ان کے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسی ڈالی ہے, اور رسی ڈالی اور جیسے انہوں نے کھینچا ہے تو وہ کشتی بیلنس نہیں کر پائی اور وہ اسی طرح ہو گئی ہے, یعنی نیچے پانی کے چلی گئی ہے. جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا, جو لوگ اوپر تھے, انہوں نے تیر کے, کچھ لوگوں نے سروائیو کیا, باقی جو نچلے فلور پہ تھے وہ اسی طرح 8 کلومیٹر گہرائی سمندر کی, جو سب سے گہرا سمندر ہے, وہاں پہ کشتی کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں, اور آج تک وہ لاپتہ ہے. کچھ ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. کتنے افراد تھے یہ؟ 800 بتایا جاتا ہے, 800 سم تھنگ بتایا جاتا ہے, جن میں 400 سے زیادہ پاکستانیوں کی تعداد تھی. اتنا بڑا جہاز تھا, اتنا بڑا. ہاں جی, میں دوبارہ اس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ یہ اب مشکل کیوں ہو گیا ہے, چونکہ آپ کی مانیٹرنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اب اگر کوئی بھی بندہ غیر قانونی طریقے سے جاتا ہے, اسے ایک تو فرسٹ پریورٹی پہ وہ پیچھے دکے ہوتے ہیں سمندر کے اندر, چاہے آپ مریں یا جئیں, انہیں کوئی سروکار نہیں, انہوں نے اپنے پانیوں میں داخل نہیں ہونے دینا آپ کو. یہ بری پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ بچ کے چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو پکڑیں گے, 18 ماہ آپ کو سزا دیں گے, اور سزا کے بعد وہ آپ کو ڈپورٹ کریں گے. پہلے کبھی نہیں ہم نے سنا تھا کہ پاکستانی ڈپورٹ ہوتے ہیں. اب ڈپورٹ ہوتے ہیں ہر مہینے, ہر 2 ماہ کے بعد ایک جہاز گریس سے پاکستان ان لوگوں کا آتا ہے جو غیر قانونی طریقے سے انٹر ہوئے تھے, یا جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہے تھے اور ان کے پاس اسٹل کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. یعنی اگر آپ غیر قانونی طریقے سے چلے گئے, ان کے ہتھے چڑھ گئے, انہوں نے آپ کو واپس ہی بھیجنا ہی, آپ ادھر نہیں رہ سکتے, آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اگر آپ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ کے 80% چانس ہیں, 90% چانس ہیں کہ وہ آپ کو 18 ماہ جیل میں رکھنے کے بعد وہ آپ کو ڈپورٹ کریں گے. جب آپ پہنچے وہاں پہ, آپ نے تو بڑا شکر ادا کیا ہوگا کہ یا اللہ جان بچ گئی ہے جس طرح پہنچے. جی بالکل. تینوں کے تینوں دوست صحیح سلامت پہنچ گئے؟ ہاں جی, ہم تینوں صحیح پہنچ گئے تھے. ایک جاتے ہی واپس آ گیا تھا, اس کا دل نہیں لگا, یا اس نے کہا کہ جی میں یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا. 2 ہم وہاں رہے. آپ لوگ پھر لیگل کیسے ہوئے؟ ہم 7 سال کے بعد ایک قانون آتا ہے وہاں پہ کہ جو لوگ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں, کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹس آپ لے کے آئیں, چاہے وہ آپ جو رینٹ پے کر رہے ہیں وایا بینک, وہ بینک ڈیٹیل لے آئیں, یا کوئی میڈیکل کسی طرح بھی ثابت کریں. جن لوگوں نے وہ ثابت کر دیا تھا کہ ہمیں 7 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں, ان کو انہوں نے لیگل کر دیا تھا. اور یہ قانون آیا تھا تقریباً 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد. ہاں جی. تو یہ جو 10 سال ہیں, آپ نے کیا کیا کام کیے, کیسے گزرے, کیونکہ آپ کا لیگل سٹیٹس نہیں تھا؟ بالکل. تو پھر تو محنت مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں. ہم نے بہت محنت مزدوری کی وہاں پہ. ایک جس طرح یہاں پہ نیسلے کمپنی ہے, فوڈ کمپنی, میں نے زیادہ تر جاب وہاں پہ کی ہے. تقریباً 8 سے 9 سال میرے وہاں گزرے. جیسے میری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو دین پھر میں اپنا کو کاروبار کرتا ہوں. اور لیکن وہ پیسے ان ملکوں میں تو پیسے اگر آپ لیگل نہ ہو تو کم دیے جاتے ہیں, یہ ایک رواج ہے. ہاں بالکل ہے, لیکن اگر آپ پاکستانیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں بدقسمتی سے, وہاں پہ جو ٹھیکیدار ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں لوگوں سے کام لیتے ہیں, وہاں پہ میں نے, کیونکہ میں 2 دن کے لیے گیا تھا شروع میں, اور میں نے وہ دیکھا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا, انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پولیس کے پاس نہیں جا سکتا, یہ خود غیر قانونی ہے. وہ آپ کا پھر استحصال کرتے ہیں جی, بہت زیادہ پاکستانی کرتے ہیں, صرف پاکستانی کرتے ہیں, صرف پاکستانی کرتے ہیں. یہ بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے, اور مجھے بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ پاکستانی یہ کرتے ہیں. اور میں نے بہت زیادہ لوگوں کو بے نقاب کیا ہے, اور بہت زیادہ لوگوں کو اپنی ایمبیسی کے ذریعے میں نے ان کو لوگوں کے پیسے بھی واپس دلوائے ہیں, جو کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, 2 ماہ کے پیسے نہیں دیتے اور انہیں کہیں گے کہ آپ جہاں مرضی جائیں. تو ان 8-10 سالوں میں آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں جی.
یعنی آپ لیگل ہو گئے, ہاں جی اس کے بعد پھر آپ نے اپنے کاروبار شروع کر دیا. بالکل. تو یعنی یہ 10 سال کی کہانی بھی اپنی جگہ پہ ایک رکھتی ہے کہ آپ کو اس دوران آپ واپس نہیں آ سکتے نا, بالکل, کیونکہ آپ تو لیگل ہے ہی نہیں. میں 10 سال کے بعد واپس آیا تھا. تو 10 سال پھر گھر والوں سے کیا بات ہوتی رہی, کیسے ہوتی رہی, کیا کیا؟ کیونکہ آپ تو مل کے بھی پراپر نہیں آئے تھے. جی میں بہت ینگ تھا فاروق بھائی, میری 19 سال عمر تھی, 18-19 سال عمر تھی جب میں چلا گیا تھا. تو میرا خیال ہے 29 سال عمر تھی جب میں واپس آیا تھا 10 سال کے بعد. تو اسکائپ ہوتی تھی تب, آہستہ آہستہ جیسے آپ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں اور آپ کو ڈے امپروومنٹ آ رہی ہے آپ کی لائف میں, تو وہ وایا اسکائپ ہم روز بات کر لیتے تھے گھر میں. اور اسی طرح وہ پیسے وغیرہ کسی کے ہاتھ بھجواتے تھے گھر؟ تب ہونڈی کے ذریعے زیادہ تر ہوتا تھا, پھر ویسٹرن یونین آ گئی اور وہ کارڈ والے موبائل ہوتے تھے, بوتھ پہ آپ نے جانا ہے. تو میں نے یہ وہاں پہ فیل کیا ہے فاروق بھائی, جو بڑی ضروری بات ہے کہ جو بھی لوگ غیر قانونی جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنی جان کا رسک لیتے ہیں. دین بہت زیادہ بچے ہیں جو والدین کی نہیں مانتے یا والدین کو اویئرنیس نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں چلے بچہ ضد کر رہا ہے اس کو جانے دیں. اچھا, آپ کو جو ایجنٹ ملا تھا کتنے پیسے لیے تھے اس نے؟ تب ہم نے 3 لوگوں کا 21 لاکھ روپیہ دیا تھا, آج سے 14 سال پہلے. یعنی 7 لاکھ فی بندہ, تقریباً 7.5 لاکھ روپیہ. ہاں جی, فی بندہ. اور اس سے بھی کم پیسے دے کے لوگ جاتے ہیں. ہاں جی, آپ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اگر آپ نے وایا سمندر جانا ہے یا آپ نے 6 ماہ رستے میں رہنا ہے, تو کم پیسے والے ہیں, وہ کتنے دیتے ہیں؟ 4-5 لاکھ. 3-4. اور آج کل اس کا کیا ریٹ ہے؟ آپ نے تو بڑی سٹوریز کور کی. آج کل لوگ یہ جو لے کے جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے, آج کل الحمدللہ کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اویئرنیس دے سکوں لوگوں کو, اس کا امپیکٹ بھی پڑا ہے. اب بہت کم لوگ جو ہے نا وہ غیر قانونی راستے کو چوز کرتے ہیں, اسپیشلی گریس. اب لوگ وایا لیبیا تو اٹلی کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں اور وہ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا, لیکن جا رہے ہیں, آج کل ریٹ کیا ہوگا؟ جو میں نے ریسنٹلی انٹرویو کیا ہے نا, 14 لاکھ روپیہ لیبیا کا لیتے ہیں, صرف لیبیا پہنچانے کا, اور آگے سے آپ نے 3 یا 4 ہزار یورو علیحدہ دینا ہے اٹلی پہنچ کے ڈن بیس پہ. ٹھیک ہے. اور اٹلی آپ کو پھر اسٹیٹس دیتا ہے؟ کوئی اسٹیٹس نہیں آپ کو دیتا ابھی. تو آپ چھپ کے کام کرتے رہیں گے اسی طرح؟ لوگ جاتے ہیں ریفیوجی کیمپوں میں. ٹھیک ہے. چونکہ آج سے 4 سال یا 5 سال پہلے حالات مختلف تھے, اب وہ کیمپوں میں بھی نہیں لیتے لوگوں کو. اچھا, ریفیوجی کیمپوں میں بھی جگہ نہیں ان کی جی اب جگہ نہیں ہے. ان کی پریورٹی ہے کہ ان لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے واپس بھیجیں, یہ ہماری اکانومی پہ بوجھ ہیں. چونکہ بہت زیادہ لوگ مائگریٹ کر کے اٹلی اور اسپین اور پرتگال چلے گئے ہیں. گریس میں چونکہ اب سختی ہو گئی ہے, میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے تقریباً 70,000 کی کمیونٹی تھی گریس میں, ابھی 30 سے 35 ہزار کی کمیونٹی رہ گئی ہے. پاکستانی 30-35 ہزار رہ گئے ہیں, آدھے ہو گئے ہیں. اور وہ بھی ہر ٹائم یہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں جن لوگوں کے پاس ابھی اسٹیٹس لیگل نہیں ہے کہ ہم کیسے موو کریں اور آگے چلے جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب غیر قانونی طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں گریس میں, ان کا سروائیو کرنا ناممکن ہے.